اور سلام ہے چیمبر آف کامرس کو اور آپ کی جو کسان برادری ہے جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے اور پاکستانی پولیس اور فوج کو تنخواہیں دی گئی اور اپنا سسٹم چلایا گیا. آج آپ جس پوزیشن کے اندر ہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کے اندر تو آپ کے پاس وسائل تھے ہی تھے. آپ نے ہتف 1A عبدالی 1 بنایا. یہ 250 کلومیٹر تک رینج، یعنی کہ آپ کے بارڈر سے آپ 250 کلومیٹر تک باہر نکل آئے. دشمن آپ کے بارڈر سے 250 کلومیٹر دور ہو، آپ اس کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. اس کے بعد غزنوی بنایا آپ نے، 300 کلومیٹر تک آپ کی رینج بڑھ گئی. اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آپ نے شاہین 1 اور غوری بنایا اور 1800 کلومیٹر سینٹرل ایشیا تک آپ کی اپروچ ہو گئی. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر امریکنز اور برٹش جو فلیٹس کھڑے ہوئے، بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس علاقے میں کھڑے ہیں. یہ علاقہ آپ کی رینج کے اندر آ گیا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب جہاز کے اوپر میزائل لگتا ہے تو جہاز کی آگ نہیں بجھائی جاتی بلکہ ڈوبتے ہوئے کو باہر نکالا جاتا ہے. اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہوتا، سوراخ ہو گیا نیچے گیا. جو القاعدہ والوں نے ایک کشتی ماری تھی یو ایس ڈسٹرائر پول کے اندر، کیا ہوا تھا یمن کے ساحل پر؟ وہ جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا تھا، نیچے کی طرف گیا تھا. اور یہ سمندر اندر کھڑے ہوئے بہت کمزور حالت کے اندر ہے. اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی، آپ آگے بڑھے. آپ نے شاہین 2 اور غوری 3 بنایا. 3500 کلومیٹر آپ کی رینج، جارجیا تک آپ کے میزائلوں کی رینج ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا. اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے شاہین 3 بنایا. 4500 کلومیٹر رینج. آپ یورپ تک پہنچ چکے تھے. یورپ کے بہت سے ملک آپ کی رینج کے اندر آ گئے. رشیا 40% آپ کی رینج کے اندر تھا. منگولیا، چائنا اور یہ افریقہ کے بہت سے ممالک آپ کی رینج کے اندر آئے. اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی، آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے پھر 2010 کے اندر ٹیپو 1 اور ٹیپو 2 7500 کلومیٹر رینج کا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو کہ ایٹامک اور کنونشنل ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یورپ کا کوئی شہر، کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی زد سے باہر ہو. اللہ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا. اس زمین کے 2,74,00,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کو آپ کے سالڈ فیول اور لیکوڈ فیول میزائلوں کی رینج کے اندر کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید توفیق دی. آپ نے اس دنیا میں ایٹم بم کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار آبدوز میں جو ایٹامک آبدوز ہے اس کی رینج زیادہ ہے، لیکن ایٹامک آبدوز کو سونار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے. لیکن ڈیزل آبدوز کوئٹ ڈیزل آبدوز کہلاتی ہے جس کو سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز آپ اپنے کراچی کے ساحل پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں. یہ آبدوز 3 مہینے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے، 10,000 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے، 6 ایٹامک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ جو میزائل بابر میزائل، کروز میزائل آپ بنا رہے ہیں سمندر کے نیچے سے فائر کیا جانے والا، یہ میزائل پوری دنیا کو برتا ہے حیرت میں ڈالے ہوئے کہ یہ جب پانی سے نکلتا ہے، پہلی بات ہے اس کے آبدوز کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور آبدوز کے پہنچنے کے بعد یہ جب نکلتا ہے فضا میں ایک بلندی پر پہنچ کر اس کا بوسٹر اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے ونگز کھل جاتے ہیں، یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے، 100 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے اور کوئی بھی لانگ رینج ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت چلتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے. اپنے ٹارگٹ کی تصویر اسے دی گئی ہوتی ہے اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتا ہے. پہاڑ آتے ہیں، اوپر اٹھ جاتا ہے، پہاڑ ختم ہوتے ہیں، نیچے اتر آتا ہے. اگر ٹارگٹ پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو گھوم کر آ کر اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آبدوز انتہائی خطرناک پوزیشن کی حامل چیز ہے. یہ ایٹمی جنگوں کا ڈیٹرنٹ ہے آبدوز. اگر کوئی ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پہ برباد کر دوں گا، میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا، لیکن اس کے علم میں یہ ہو کہ دشمن کی ایک آبدوز جس کے اندر 6 ایٹمی میزائل ہیں ہمارے ساحلوں کے نیچے کہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں اس کو ختم کر سکتا. اسے پتا ہے یہ پانیوں میں سے نکل کے ہم پر اٹیک کر کے ہمیں بھی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا، یہ بلیسنگ ہے آپ کے اوپر، رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وسائل آپ کو عطا کیے. اگر ان کی ترتیب میں جائے تو بہت لمبی ہے، لیکن حقیقی طور پر ہم آپ کو یہ وعدہ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پر جو فورسز بیٹھی ہیں یہ پروپیگنڈے کے زور کے اوپر آپ کے اوپر سوار ہیں. سنت حضور نے کہا کہ ویپنز کریٹیکل نہیں ہوتے، انسان کی ذہانت، دماغ، اس کی دانائی جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے. ویپن اگر آپ گننے لگے تو میں نے آپ کو بتایا کہ روس کے ویپنز بہت زیادہ ہیں، ابھی بھی امریکہ سے زیادہ ہیں اور اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سارے ایٹم بم ہی ان کے چوری ہو چکے ہیں. امریکنز کی تاریخ اگر کسی نے پڑھی ہو تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکنز نے اپنی تاریخ کے اندر کبھی بھی زمینی پیش قدمی کر کے فتح حاصل نہیں کی. کوریا کی لڑائی کو دیکھ لیں جس میں اقوام متحدہ کی فوج ان کے ساتھ تھی، کوریا کے اندر اترے، انہوں نے پیش قدمی کی ہے، لیکن راتوں رات چائنیز نے یلو ریور کراس کیا اور اقوام متحدہ کی فوج اور امریکی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ برباد کر دی گئی ہماری فوج، اور چینیوں نے ان کو دھکیل کے کونے پر لگا دیا
اور پھر اٹامک کیپسول کی دھمکی کے اوپر انہوں نے معاہدہ کیا اور جس سے شمالی اور جنوبی کوریا علیحدہ ہوئے. پہلی ان کی ناکامی. اس کے بعد ویتنام کی لڑائی کے اندر دیکھ لیں کہ امریکنز نے 2.5 لاکھ تک فورس اپنی بڑھائی. 2.5 لاکھ فوج امریکنز کی ویتنام کے اندر موجود تھی. بحری بیڑا مدد کر رہا تھا, فضائیہ کی مدد تھی. لیکن کیا ہوا, جب وہاں سے امریکنز پسپا ہوئے 50,000 امریکیوں کی لاشیں اٹھا کر واپس گئے ہیں اس جنگ کے اندر. اور ویتنام پھر اسی طرح اپنی جگہ پر موجود, اور ویتنام کے ہنوئی شہر کے پارک کے اندر ایک جھیل ہے جس کے اندر انہوں نے امریکہ کے B-52 جہازوں کے ٹکڑے رکھے ہوئے اور اس کے اوپر بورڈ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے امریکیوں کے B-52 گرائے تھے. نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ ہنوئی لکھ کے سرچ کریں صرف. اور یہ ساری پوزیشن دیکھیں کہ وہ جنگوں کے اندر کس طرح پسپا اترے ہیں. اگر عراق کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں نے جنگ کی اور عراق کے اوپر امریکیوں نے قبضہ کر لیا, تو تھوڑے سے ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتے ہیں, بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. 8 لاکھ کے قریب عراقی سویلین مارے گئے اس جنگ کے اندر. اور جب حملہ کیا ہے تو 7,600 کے قریب اپروکسیمیٹلی اتحادی فوجی مارے گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا, جن کی مدد سے امریکہ نے قبضہ کیا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان میں صرف 96 امریکہ, برطانیہ اور اٹلی کے تھے. باقی سارے کے سارے فوجی مسلمان ملکوں کے مارے گئے, یعنی کہ ایڈوانس مسلمانوں نے کیا, مسلمانوں کے ذریعے قبضہ ہوا. امریکیوں نے زمینی پیش قدمی نہیں کی. افغانستان کے اوپر اگر حملہ ہوا تو آپ دیکھیں افغانستان کے اوپر انہوں نے بمبارڈمنٹ کیے, میزائل داغے, سب کچھ کیا, لیکن زمینی پیش قدمی کس نے کی ہے؟ شمالی اتحاد نے. مسلمانوں کو آگے کیا, مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قبضہ کیا. لیکن آپ کا پاکستان اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے. پاکستان کی طرف شمالی اتحاد بہت چھوٹا سا گروپ ہے, ایڈوانس کرنا پاسبلٹیز میں نہیں. آپ کا ٹرائبل ایریا بہت مضبوط ہے ان کے مقابلے میں. ان کو اگر اسرائیل کی طرف توقع کرتے ہیں تو اسرائیل تو بہت چھوٹا ہے. آپ کا کراچی تو ڈنمارک سے 4 گنا بڑا ہے. آپ کا کوئی قد کاٹ ہے جو آپ کو گھٹا کر بتایا جاتا ہے.